اور اب میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فضل الرحمان نورانی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور آپ حضور قبلہ امام المناظرین کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم صدق اللہ العظیم۔ محبت سے دوشی پڑھے جی السلام اللہ کریم نے قرآن کریم میں وہ بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے لا یخافون لومۃ لائم، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا۔ حضور قبلہ امام المناظرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حق بات کہتے تھے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس کی تحسین ہوگی، اس کو کوئی پسند کرے گا یا ناپسند کرے گا۔ یہ آپ کی بہت عظیم خوبی تھی، تھوڑی سی تحسین ہو، چار بندے ماننے والے ہو جائیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے، دھیان سے تدبیر سے حکمت سے بات کریں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنی عزت بچانے کے لیے حق بات کہنے سے اوائڈ کرتے ہیں، لیکن حضور امام المناظرین ایسی کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھتے تھے، جو حق تھا وہ بیان کر دیتے تھے۔ کس نے کہا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جب حضور امام المناظرین کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو لگتا ہے ان کے لیے کہا ہے، کون للکارے گا باطل کو تیرے لہجے میں۔ میرے والد گرامی حضور عاشق مدینہ شیخ الحدیث حافظ محمد احسان الحق رئیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا سعید اگر آج محدث اعظم حیات ہوتے تو بڑا خوش ہوتے۔ حضور مناظر اسلام سے فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر علماء کرام جلوہ فروز ہیں، زیادہ میرا بات کرنا مناسب نہیں، بس ایک بات عرض کروں گا۔ حضور قائد ملت اسلامیہ کے ختمۃ الشریف کی تقریب تھی تو ایک صاحب نے بہت عظیم خطاب کیا، آپ کی خوب شان بیان کی۔ ان کے بعد JUI کے ایک خطیب نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا، اور وہ جب بھی وہ جملہ یاد آتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ مفکر اسلام۔ ایک صاحب نے حضور قائد ملت اسلامیہ کی تعریف و توصیف میں بہت شاندار خطاب کیا، زندگی میں ایسا نہیں کہتے تھے۔ ان کی حیات میں ان کی مخالفت والا معاملہ تھا، عملاً بھی قولاً بھی، لیکن جب وصال ہوا تو انہوں پر خوب شاندار خطاب کیا تو JUI کے ایک خطیب نے اٹھ کر کہا، حضرت جی آج بڑی تعریف کی ہے، تمہارے منہ سے تعریف سننے کے لیے کیا نورانی صاحب کا مرنا ضروری تھا؟ آج یہ ہمارا عمومی مزاج ہے، ہمیں تربیت یہ کی گئی کہ کوئی ایک آدھ پہلو ہو تو اس کو اگنور کرو، اور ہم اس ایک آدھ پہلو کو پکڑ کر بندے کی ساری خوبیوں کو اگنور کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف، ان کی قدر کر لیجئے، ان کا احترام کر لیجئے۔ میں ایک طالب علم ہوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے واللہ مجھے حضور امام المناظرین جیسا مجھے نہیں نظر آتا۔ کئی بار ایسا ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاذ العلماء۔ کئی بار ایسا ہوا کسی مسئلہ پر تشفی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو مسئلہ سمجھایا تو میں نے عرض کیا بھائی جان جیسے آپ اطمینان دلواتے ہیں کہیں سے اطمینان نہیں ہوتا،
تو ٹھنڈی آہ بھر کے کہا جیسے حضور عاشق مدینہ قبلہ ماموں جان کے پاس میری تشفی ہوتی تھی میری بھی کہیں سے اب نہیں ہوتی۔ اکثر فون پہ بات ہوتی، آپ کا جب خطاب ہوا مرکز میں آستانہ عالیہ نقشبندی امینیہ محمد پورہ شریف میں، اس کے بعد میری بات ہوئی، میں نے خراج تحسین پیش کیا، میں نے کہا بھائی جان دوسری جلد آئی ہے، بہت خوشی ہوئی، میں مبارکباد دینے کے لیے خود حاضر ہوں گا۔ تو بہت ساری دعاؤں سے مجھے نوازا۔ اکثر جیسے بھائی جان مشتاق ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کچھ باتیں مجھ سے بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار فون پہ میری بات ہوئی، میں نے کہا بھائی جان آپ نے کچھ زیادہ ہی بولڈ اسٹیپ لیا ہے، تو حالانکہ آپ کا موقف بالکل حق تھا، بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین نے رافضیت کی طرف اپنی نسبت کا اظہار کیا تھا تو آپ نے رد کیا تھا، حق بات کہی تھی۔ مجھے کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ اگر آپ کے ابو جان آج حیات ہوتے وہ اس بات پر خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جی بالکل حضور عاشق مدینہ ضرور اس بات پر خوش ہوتے۔ پھر مجھے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ منیر نیازی کا یہ اس کی رباعی سنائی، کچھ اونج بھی راما اکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا دکھ بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اللہ تعلیم آپ کے احمد کریم آپ کے مذاق پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آپ کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے۔